إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. قابل قدر جناب صدر، لائق احترام علماء کرام، دور دراز سے تشریف لائے مہمانان اعظام، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، ذمہ داران جماعت و جمیعت، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، پاکیزگی اور بڑائی تمام مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے. وہی پروردگار عالم ہے، اسی نے ہمیں، آپ کو اور ساری کائنات کو تخلیق بخشی ہے. اللہ رب العالمین کی بادشاہت سے دنیا کا کوئی کونا بھی الگ نہیں. اللہ رب العالمین اکیلا ہے اور تنہا ساری دنیا کی نگرانی ہر آن، ہر لمحہ اور ہر گھڑی فرما رہا ہے. اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا. اللہ رب العالمین نے اپنے پیغام کو، اپنی تعلیم کو ساری انسانیت کے لیے عام فرمایا ہے، اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری فرمایا تھا. آخری نبی آخری پیغام لے کر، آخری قانون اور آخری شریعت لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اس آخری نبی نے جس طرح سے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو پایا تھا، ہو بہو ویسا ہی بغیر کسی کمی اور بیشی کے انسانیت کے سامنے پیش فرما دیا. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں رات اور دن کی گھڑیوں کے اندر اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو عملی طور پر برت کر سارے جہان والوں کے لیے قیامت تک کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا. درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل، قیامت کے دن کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، ناظم جلسہ کے اعلان سے آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ اس پررونق اور بابرکت انشاءاللہ اس مجلس میں جس عنوان کی وضاحت کا مکلف میں کیا گیا ہوں وہ ہے ظلم کے خاتمے میں اسلام کا کردار. حاضرین گرامی، اسلام کا مکمل کردار ہی یہی ہے کہ وہ سماج اور معاشرے میں ہونے والے ظلم کے خاتمے کا اعلان کرتا ہے.
اور کسی بھی طرح کا ظلم کیوں نہ ہو، اسلام اس کو کبھی بھی برداشت نہیں کرتا۔ چنانچہ کتاب و سنت کے اگر صفحات آپ اٹھا کر کے دیکھیں اور اس کا مطالعہ کریں تو جو نصوص ملتے ہیں ان نصوص کے اعتبار سے ظلم کی 3 شکلیں بنتی ہیں۔ ظلم کی بنیادی طور پر 3 شکلیں بنتی ہیں۔ کہا سب سے پہلی قسم ظلم کی کہ بندہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ظلم کرے، اور یہ وہ ظلم ہے کہ اگر انسان توبہ کیے بغیر مر گیا تو اس کی مغفرت کبھی بھی نہیں ہوگی۔ اور اسی کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ صحیحین کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان ہو گئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون واینا لم یظلم نفسہ۔ ہم میں کا کون آدمی ایسا ہے جو ظلم نہیں کرتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الذی کما تعنون، یہ وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ وہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے لقمان حکیم کی زبان کے اوپر سورہ لقمان کے اندر بیان کیا ہے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، کیونکہ شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے اور سب سے بڑا گناہ ہے۔ اسی کے تعلق سے بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، لوگوں میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دے دوں؟ کہا بلا یا رسول اللہ۔ صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتلائیے۔ کہا الاشراک باللہ، تمام بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے، اور اسی کے متعلق اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ جو کوئی شرک لے کر اللہ کے پاس جائے بغیر توبہ کے مر جائے تو اللہ رب العالمین اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ شرک کے علاوہ اگر کوئی گناہ ہے تو اگر اللہ رب العالمین چاہے جس سے چاہے اس کو وہ معاف کر دے گا۔ یہ ظلم کی پہلی قسم ہوئی۔ ظلم کی دوسری قسم آپ دیکھیے، بندے کا اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنا، اپنے آپ کے اوپر ظلم کرنا۔ اور یہ ظلم ہوتا کب ہے؟ جب انسان فرائض و واجبات سے تقصیر کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو اس کے اوپر واجب کیا ہے ان چیزوں کو ترک کرتا ہے، چھوڑتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے رکنے کا اور بچنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو وہ کرتا ہے، تقصیر کرتا ہے، کبھی افراط کرتا ہے، کبھی تفریط کرتا ہے۔ کہا اگر بندہ یہ گناہ لے کر کے وہ دنیا سے رخصت ہوا بغیر توبہ کے تو اللہ رب العالمین کی مشیت کے اوپر مرا، ان شاء عذبہ، اگر اللہ چاہے گا تو اسے عذاب دے گا، وہ ان شاء غفر لہ، اگر چاہے گا تو اسے معاف کر دے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اصل ایمان اس کے سینے کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر آدمی ایماندار ہے اور وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور بغیر توبہ کے مر گیا تو اہل سنت والجماعت کا متفقہ یہ عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی مشیت کے اوپر مرا، اور اگر اللہ چاہے گا تو اسے عذاب دے گا، چاہے گا تو اسے بخش دے گا۔ محترم حاضرین، ظلم کے قسموں میں ایک تیسری قسم ہے بندے کے اوپر ظلم کرنا۔ اور اگر جب ظلم کہا جائے مطلق طور پر کتاب و سنت میں کہیں ظلم کا ذکر کیا جائے تو اس سے یہی ظلم مراد ہے کہ بندے کے اوپر ظلم کرنا۔ اسلام اتنا کامل اور مکمل اور نافع اور انفع مذہب ہے کہ اس نے انسانوں کو چھوڑیے جانوروں کے اوپر بھی ظلم کرنے سے روکا اور منع کیا ہے۔ جو لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ اسلام اس طرح کی تعلیمات دیتا ہے اور اس کے چہرے مصفح کو داغدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں کہیں کہ آؤ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرو۔ بخاری کی روایت موجود ہے، کہا نبیوں میں سے ایک نبی تھے جن کو ایک چیونٹی نے کاٹ لیا۔ دیکھیے آپ کے دین کی خصوصیت کو دیکھیے
اور اس کی خوبصورتی کو دیکھیے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نبیوں میں سے ایک نبی تھے جن کو کسی چوٹی نے کاٹ لیا. نبی ناراض ہو گئے اور انہوں نے چوٹیوں کے ایک وادی کو نظر آتش کر دیا, آگ لگا دیا. اللہ رب العالمین نے اس نبی کے اوپر وحی کی اور کہا کہ اہلکت امتا من الامم, آپ نے اللہ تعالیٰ کی امتوں میں سے ایک ایسی امت کو ہلاک کر دیا کہ جو امت اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کیا کرتی تھی. اور کیوں نہ ہو, قرآن مجید کی آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر وہ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہے, تم اس کے بیان کرنے کو نہیں سمجھتے ہو. یہ چوٹیاں یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. کہا آپ نے حمد و ثنا بیان کرنے والے ایک مخلوق کو ہلاک کر دیا. کہا اللہ اس نے مجھے ڈنک ماری تھی. کہا ہلا نملۃ واحدہ, جس ایک چوٹی نے آپ کو ڈنک ماری تھی آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کو مار دیتے, اس کو ہلاک کر دیتے. پوری کی پوری چوٹیوں کی بستی کو آپ نے نظر آتش کر دیا. جس دین کی یہ تعلیم ہو کہ وہ چوٹیوں کو مارنے سے روکتا ہو کہ نہ حق کسی بے جان کے اوپر آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, وہ انسانوں کو مارنے کی تعلیم کیوں کر دے سکتا ہے؟ وہ انسانوں کے اوپر ظلم کرنے کی تعلیم کیوں کر دے سکتا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مدینے میں ایک باغ سے ہوا. صحیح روایت ہے, دیکھیے ایک اونٹنی کہیں کنارے کھڑی تھی, پیارے مصطفیٰ کو دیکھا, رحمت للعالمین کو دیکھا, دوڑی ہوئی چلی آئی. سامنے کھڑی ہوئی اونٹنی کی آنکھوں میں آنسو تھے. رحمت للعالمین نے اس کی زبان حال کو سمجھ لیا. کہاں ہے اس کا مالک؟ بلاؤ اس کے مالک کو. کہا یا رسول اللہ فلاں اس کا مالک ہے. کہا حاضر کرو اسے میرے سامنے. کہا کہ اس نے تمہاری شکایت کی ہے, تم اسے بھوکے رکھتے ہو, ضرورت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ ڈال دیتے ہو. کہا ایسا نہ کرو لوگوں, ان بولتے جانوروں سے اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو کہ یہ بول تو نہیں سکتے مگر اگر شکایت کر دیں تو رب العالمین ان کی شکایتوں کو سنتا ہے. اللہ اکبر. اور تمہاری ہلاکت ہو سکتی ہے اس بات کے اوپر. محترم سامعین, یہ دین اسلام کی خصوصیت ہے اور یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے. آپ سب کو معلوم ہے, مشہور روایت ہے, ایک عابدہ خاتون, زاہدہ خاتون, عبادت گزار خاتون جس نے بلی کو قید کیا, نہ اسے کھانا دیا نہ اسے آزاد کیا کہ وہ خود جا کر کہیں کھا پی لے, اور اسی صورت میں بلی بھوک اور پیاس کی تاب نہ لا کر کے مر گئی. اللہ رب العالمین نے اس کی عبادتوں کو ریجیکٹ کر دیا, اس کے ریاضتوں کو ریجیکٹ کر دیا, اس کے نام اعمال کو ناقابل قبول کر دیا. وہ لوگ جو لوگوں کے دلوں کو دکھاتے ہیں, وہ لوگ جو لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں, وہ لوگ جو اقتدار کے نشے میں اپنے نیچے رہنے والے لوگوں کو رگڑتے ہیں, کچلتے ہیں, ان کے جذبات سے کھیلتے ہیں, ان کو انسان نہیں سمجھتے, ان کو بندھوا مزدور سمجھتے ہیں, صرف اس لیے کہ اللہ نے انہیں غریب بنایا ہے, صرف اس لیے کہ ان کے پاس مال نہیں ہے. میرے بھائیوں, کسی کا غریب ہونا, کسی کا کمزور ہونا یہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم نے روزی تمہارے درمیان تقسیم کی ہے, یہ ہمارا سسٹم ہے. اللہ کہتا ہے یہ ہمارا نظام ہے. کسی کو ہم نے غریب رکھا ہے, یہ میری حکمت ہے. کسی کو میں نے مالدار بنایا ہے, یہ میرا عدل و انصاف ہے, یہ میرا فضل ہے. تم اس وجہ سے کسی کو حقیر سمجھتے ہو کہ اس کے جیب میں پیسے نہیں ہیں, تم اس وجہ سے کسی کو غریب جانتے ہو کہ اس کی عزت اور اس کے وقار کی دھجیاں اڑا دیتے ہو, جہاں چاہتے ہو جیسے چاہتے ہو اس کو بے عزت کر دیتے ہو. یہ کبھی اللہ کو گوارا نہیں ہے. رات کو لوگ سو رہے ہوتے ہیں, اگر اس مظلوم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی تو اس ظالم کو اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا, کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ رب العالمین کی پکڑ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ اللہ مجھ کو اس آدمی کے اوپر ظلم کرنے سے بچانا. یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ کبھی بھی
میں اس آدمی کے اوپر ظلم نہ کروں کہ جس کا تیرے سوا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اے اللہ اگر تو اس کی مدد پہ اتر آیا تو دنیا کی کون طاقت مجھے تیری پکڑ سے بچائے گی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے بھتیجوں کو بلاتی تھی اور کہتی تھی بیٹا تم سب زمین والے ہو، جائیداد والے ہو، تمہارے پڑوسی اگر تم سے زمین کا دعویٰ کریں اور یہ کہیں کہ ایک بالشت زمین اس کی ہم تمہاری جانب نکلتی ہے، تم چھوڑ دینا، لڑائی مت کرنا، جھگڑا مت کرنا، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر کسی نے کسی کی زمین ناحق لے لی، ظلم کرتے ہوئے لے لی، عدل و انصاف کو پامال کرتے ہوئے لے لی، تو کل قیامت کے دن وہ آئے گا اس حال میں کہ اپنے گردن کے اوپر ساتوں زمین کا طوق اٹھائے ہوئے ہوگا۔ لوگوں کے لیے 10 کلو وزن اٹھا کر چلنا مشکل ہے، ساتوں زمین جب طوق بنا کر کے اللہ اس کے گردن میں رنگ بنا کر کے ڈال دے گا تو وہ کیسے چلے گا، کس طرح سے چلے گا؟ آپ بتائیے آج کل کے اس دنیا میں کس طرح سے عدل و انصاف کا خون ہو رہا ہے، ظلم کس طرح سے سر چڑھ کر کے بول رہا ہے، رشوت کی بازار گرم ہے، ہر آدمی جو ناحق حقدار نہیں ہے وہ منصب چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے بلبوتے کے اوپر، ہم اپنے پیسوں کے اوپر، ہم اپنے رکھ رکھاؤ کی بنیاد پر ہم اس مقام کو حاصل کریں جس مقام کے لائق ہم نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا زیت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانتیں ضائع ہونے لگیں تب قیامت کا انتظار کرنا۔ کہا یا رسول اللہ کیف اضاعتها، کیسے امانتیں ضائع ہوں گی؟ کہا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہا جب امانتیں غیر حقدار لوگوں کی طرف سونپی جائیں اور عہدے نااہلوں کو عطا کیے جائیں تو پھر سمجھنا کہ تم قیامت کا انتظار کرنا۔ آج کوئی آدمی جس مقام کا کوئی ٹیچر بننے کا حقدار نہیں ہے، پیسوں کے بلبوتے پہ وہ ٹیچر بنا بیٹھا ہے، کوئی ڈاکٹر بننے کا حقدار نہیں ہے، پیسوں کے بلبوتے پہ وہ ڈاکٹر بنا ہوا ہے، کوئی آدمی انجینئر بننے کا حقدار نہیں ہے، آج روپیوں کے بلبوتے پر سندوں کو خرید کر کے وہ اس منصب کے اوپر فائز ہے۔ میرے بھائیوں یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، اور ظلم کے اس قسم کو اللہ رب العالمین کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس سے بدلہ لے گا۔ معاشرے اور سماج میں ظلم کی جو شکلیں پائی جاتی ہیں ان شکلوں میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ آدمی اگر کسی سے قرضہ لیا، آپ خود ہم میں سے ہر آدمی یہ دیکھ سکتا ہے، دودھ والے کا قرضہ، اخبار والے کا قرضہ، کسی سے کوئی کام کرا لیا، محنت اور مزدوری اس کو نہ دی، اگر وہ محنت اور مزدوری مانگنے کے لیے آ رہا ہے تو ایسے دے رہے ہیں جیسے اس کے اوپر احسان کر رہے ہیں، جیسے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر کوئی احسان کیا ہے۔ میرے بھائیوں حقدار کا حق پورے عزت کے ساتھ، پوری ڈگنیٹی کے ساتھ دیجئے، اگر آپ احسان سمجھ کر کے دیتے ہیں تو آپ نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے، اس لیے کہ اگر آپ حقدار کو اس کا حق نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہا میں قیامت کے دن اس شخص کے جانب سے وکیل ہوں گا، میں اس کا کیس لڑوں گا اللہ رب العالمین کی عدالت میں۔ کہا وہ کون آدمی ہوگا؟ کہا وہ شخص جس نے کسی کو مزدوری کے اوپر رکھا، کام بھرپور لیا، پورے طور پہ مزدوری کروا لی، لیکن جب تنخواہ دینے کی بات آئی، پیسہ دینے کی بات آئی، پیمنٹ کرنے کی بات آئی، تب اس کو ٹال مٹول کر رہے ہیں، آگے پیچھے کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں کہ جیسا لگتا ہے کہ ہم تمہارے اوپر احسان کر رہے ہیں۔ ایسا کرنے والا آدمی یہ ظلم کرنے والا آدمی ہے، اور ایسے ظالم کو اللہ رب العالمین کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، کبھی بھی بخشے گا نہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں سماج میں شوہر اپنے بیویوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اور ظلم کی ایک شکل ہے کہ لوگ مہر تو متعین کرتے ہیں لیکن مرتے دم تک اپنی بیوی کی مہر ادا نہیں کرتے، نہیں دیتے وہ رقم، اور پھر جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو 2-4 آدمی اس کو پکڑ کر کے لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا مہر معاف کر دو اور اس کو بخش دو، کبھی بھی اس کا مہر معاف نہیں ہوگا۔ سنیے حدیث، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی آدمی کسی خاتون سے نکاح کرے اور مہر متعین کرے، چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، اگر اس کے دل میں یہ بات ہے کہ ہم اس کا مہر
हड़प कर जाएंगे, नहीं देंगे। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में जानी है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में बदकार है, और क़यामत के दिन ऐसा शख्स बदकार बन करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाजिर किया जाएगा। कितने लोग ऐसे हैं जो वाहवाही के लिए महर मुतय्यन तो कर देते हैं, लेकिन देने से कतराते हैं, देते नहीं हैं, आखिरी वक्त में माफ़ किया जाता है। और इसी तरीके से मेरे भाइयों, कर्ज़ों का मामला है। कर्ज लेने वाले कर्ज ले लेते हैं, लेकिन कर्ज की अदायगी नहीं करते। आप सबको मालूम है, किसी का जनाजा उठ रहा है, मदीने में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक जनाजा लाया गया। आपने पूछा क्या इसके ऊपर कर्ज है? कहा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके ऊपर कर्ज है। आपने कहा कि मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ूंगा, मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ूंगा। और आज हमारे समाज और माशरे में होता यह है कि जनाजा रखा है सामने, और उसके बाद इमाम साहब से ये कहा जाता है कि आप ऐलान कर दीजिए कि अगर इसके जिम्मे किसी का है। क्यों ऐलान करेंगे भाई? क्यों ऐलान करेंगे? आपके जानिब से क्यों ऐलान करेंगे? जब आप जिंदा थे तो आपने क्यों उसका कर्जा अदा नहीं किया? मतलुन गनी ज़ुल्मुन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माल मौजूद है जेब में और उसके बाद टाल मटोल कर रहा है, तो ये जुल्म है, ये जुल्म है, ये अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है। मतलुल गनी ज़ुल्मुन युहिल्लु मालुहु व इर्दुहु, ये चीज उसकी इज्जत को भी हलाल करती है, उसके माल को भी हलाल करती है। अगर इस्लामी अदालत है और जा करके कर्ज देने वाला अदालत में केस दायर करे तो काजी उसके माल को सीज कर देगा और उसकी कुर्की जब्ती की जाएगी, उसके माल को नीलाम किया जाएगा और उसके बाद उसका कर्जा अदा किया जाएगा। मेरे भाइयों, कर्ज लेना और कर्ज देना यह आज मुआशरे और समाज में आम है बहुत ज़्यादा, लेकिन आप देखिए कि उसकी शक्ल होती क्या है। लेने के वक्त आदमी ले लेता है, लेकिन देने के वक्त उसको ऐसा दौड़ाता है गोया कि उसके ऊपर वो एहसान कर रहा हो। ये जुल्म है मेरे भाइयों। सूद के ऊपर रकम लगाना, सूद के ऊपर माल देना। अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाहि अलैह तर्जुमानुल कुरान के अंदर लिखते हैं कि वो डाकू जो लोगों को लूटता है उसके हाथ उतने घिनौने नहीं होते जितने घिनौने सूदखोर के हाथ हुआ करते हैं, क्योंकि डाकू ये मालदारों को लूटता है, लेकिन सूदखोर ये गरीबों को लूटता है। जो जितना मजबूर होता है सूद लेने वाला उसका उस कदर इतना इस्तेहसाल करता है। अल्लाह ताला ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान लाने वालों अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन, जो सूद तुम्हारे हैं उसको छोड़ दो अगर तुम मोमिन हो। फ़इन लम तफ़अलू, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो, फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। आज हम कहते हैं हमारी मईशत खराब है, हम कहते हैं हमारी तिजारत नहीं चल रही है, आप ये कहते हैं कि नुकसान, कसाद, बाजारी और घाटे का सामना है। मेरे भाइयों, कभी हमने अपनी तिजारत के ऊपर गौर किया है कि तिजारत पे जो कैपिटल लगाया है, जो माल लगाया है, वो किस रास्ते से हमने हासिल किया है? ये सूद का लेन देन, सूदी कारोबार करना, ये जुल्म की एक शक्ल है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पे ये ऐलान किया था और कहा था कि ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने जुल्म को हराम करार दिया है, जुल्म हराम करार दिया है, जुल्म खत्म करो। और उसके बाद कहा कि सूद को हराम करार दिया है। सबसे पहला सूद जो मेरे चचा हजरत अब्बास का सूद है, मैं इस सूद को खत्म करता हूँ कि आज के बाद मेरे चचा के लिए जायज नहीं कि जो पैसा उन्होंने सूद के ऊपर जमाने जाहिलियत में लगाया था उसकी वो 1 रुपए भी रकम वो हासिल कर सकें। चुनांचे मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की है कि इस्लाम इस जुल्म के ऊपर भी पाबंदी लगाता है और ये कहता है कि सूदी कारोबार, सूदी तिजारत, सूदी लेन देन, सूदी निज़ाम के इस तरीके को ख़त्म किया जाए और उसको बंद कर दिया जाए। इसी तरीके से मेरे भाइयों, जुल्म की जो मज़ीद मुरव्वजा शक्लें हैं मुआशरे और समाज के अंदर, वो सब जानते हैं, आप सबको पता है। एक आखिरी बात आपको कह के हम अपनी बात को ख़त्म करेंगे। आखिरी बात यह है कि लोग जुल्म करने वाले जुल्म तो करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह रब्बुल आलमीन होता है। और अगर वो अल्लाह से शिकायत कर दे, अल्लाह के सामने फरियाद कर दे,
تو پھر اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی کتاب ہے الکبائر، اس کتاب کے اندر انہوں نے واقعہ نقل کیا ہے، اس کو بیان کر کے ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، معاشرے کا دبنگ تھا، بڑا مالدار تھا، اثر و رسوخ والا آدمی تھا، سمندر سے گزر رہا تھا تو اس کی نگاہ ایک مچھوارے کے اوپر پڑی جس نے ایک بڑی اور تازی مچھلی کا شکار کیا تھا۔ یہ شخص اس کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہا کہ یہ مچھلی مجھے دے دو۔ کہا کہ نہیں میں مچھلی بیچتا نہیں، صبح سے میں محنت کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، یہ مچھلی میرے بال بچوں کی غذا ہے، اسے مت لے جاؤ، ہم گھر جا کر کے اس کو پکائیں گے، بال بچوں کو کھلائیں گے۔ وہ تھا دبنگئی پہ اتر آیا اور مچھلی اس نے چھین لی اور چھین کر کے وہ لے کر چلا گیا۔ مچھلی ابھی زندہ تھی، اس کے انگوٹھے میں مچھلی نے کاٹ لیا۔ امام ذہبی امام ابن تیمیہ کے استاذ ہیں، امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، امام ابن تیمیہ استاذ ہیں امام ذہبی کے۔ وہ اپنے کتاب الکبائر میں یہ واقعہ صحیح سند سے لکھتے ہیں، بلقینی میں بھی اس کو ذکر کیا ہے اور دیگر لوگوں نے ذکر کیا ہے۔ کہا کہ اس مچھلی نے دانت لگا دیا اس کے انگوٹھے میں، کہا اس قدر اس کو تکلیف اور درد ہوئی کہ بیچارہ درد کے مارے بلبلاتا رہا۔ گھر گیا، مچھلی گھر والوں کے حوالے کی اور کہا کہ تم بناؤ اور پکاؤ۔ گھر میں رات میں مچھلی بنی لیکن درد کی شدت سے وہ مچھلی چکھ بھی نہ سکا۔ صبح جب گیا طبیبوں کے پاس تو طبیبوں نے کہا کہ تمہارے اس ہاتھ کے اندر پوائزن ہو چکا ہے انگوٹھے میں، یہ انگوٹھا کاٹنا پڑے گا۔ انگوٹھے کو کاٹ دیا گیا اور اس کے چند دنوں کے بعد پھر اس کے ہاتھ میں درد شروع ہوا تو پھر ہتھیلی کا یہ حصہ کاٹا گیا اور اس کے بعد کہنی تک اس کا ہاتھ اور اس کے بعد پھر مونڈے تک اس کا ہاتھ کاٹنا پڑا۔ طبیب دیکھ کر حیران رہا کہ تمہیں یہ کیا بیماری ہے، کسی کے اوپر ظلم تو نہیں کیے ہو، کسی کے اوپر ظلم تو نہیں کیے ہو؟ کہا بھائی اس بیماری کی ابتدا اس طرح سے ہوئی تھی، اور اس نے مچھلی کا واقعہ سنایا۔ کہا فوراً جاؤ اس کے پاس، فوراً پہنچو، واپس پلٹو، جاؤ اس سے کہو کہ وہ تمہیں معاف کرے۔ وہ کھوجتا ڈھونڈتا تلاشتا اس مچھوارے کے پاس پہنچا، اس کے قدموں میں گر گیا، کہا کہ بھائی مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ کہا تم ہو کون؟ کہا میں نے تمہاری مچھلی لی تھی۔ کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اب اس کے بعد اس نے پوچھا کہ ذرا یہ تو بتاؤ، جب میں نے تمہاری مچھلی چھینی تھی تو تم نے کہا کیا تھا؟ کیا کہا تھا یہ تو کہہ دو۔ کہا میں نے جب یہاں سے میں خالی ہاتھ اپنے گھر واپس گیا تو میں دیکھا کہ میرے بچے بھوکے ہیں، میں نے اللہ کے سامنے دستے سوال دراز کیا اور میں نے کہا اے اللہ تو نے اس ظالم کو اتنی طاقت اور قدرت دی ہے کہ اس نے میری اور میرے بچوں کی روزی مجھ سے چھین لی۔ اے اللہ اب میں تیری قدرت اس ظالم میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کتنا طاقتور ہے، مجھے دکھا، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں تیری قدرت اس ظالم میں۔ کہا بس میں نے یہی کہا تھا۔ کہا بھائی معاف کر دو، یہ ہاتھ کٹ گیا ہے، اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ تمہارا پورا جسم نہ کہیں کاٹنا پڑے۔ میرے بھائیو ظلم کرنے والے ہوشیار ہو جائیں، خبردار ہو جائیں اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، جس کے اوپر ظلم کیا ہے اس سے معافی مانگے اور اس کا حق اس کو واپس کریں، پلٹائیں، ورنہ اللہ کی عدالت ہوگی اور وہاں آواز نہیں ہوتی۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النار ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.